السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ سب کو صحت مند اور خیریت کے ساتھ ایمان کی اچھی حالت میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کے اس درس کے اندر آپ کے سامنے سورہ بقرہ دوسرا پارہ اور آیت نمبر 181 سے 85 تک پڑھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ناظرین کرام، یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 181 سے لے کر 85 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو شخص جو آدمی تبدیل کر دے اس کے سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک اس کا گناہ ہے اس پر جو ان لوگوں پر جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، فمن خاف، پس جو شخص ڈرے، من موص نصیحت کرنے والے سے، جنفا او اثما، اس سے یعنی گناہ یا نصیحت کرنے میں اس سے یعنی خطا ہو جائے، اس بات سے ڈرے، فاصلح بینہم، پس وہ ان کے درمیان درستی کرا دے۔ یعنی نصیحت کرنے والا اگر نصیحت میں کوئی غلط بات یا جو درست نصیحت نہ کر سکے تو اس کو درست کر دیں۔ فاصلح بینہم، تو بس ان کے درمیان اصلاح کر دیں۔ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض ہے تمہارے لیے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ہم نے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات،
یہ چند دن گنتی کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں سے شمار کر لے۔ یعنی جو بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزے چھوڑے ہیں، جب آدمی سفر سے نکل آئے یا بیماری سے نکل آئے تو پھر آدمی وہ جو قضا شدہ روزے ہیں وہ رکھ لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، اس کا فدیہ دینے میں، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی بیمار ہے تو وہ دوبارہ یعنی رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکے گا بیماری کی وجہ سے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں بیماریاں لمبی ہوتی ہیں، تو وہ فدیہ دے دیں، کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی کسی سے روزے رکھوا لیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو یعنی تطوع، جو نیکی کرے، خیرن لہو، خیرن وہ بہتر ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا، ایک کو کھلانا، 2 3 4 کو، زیادہ کو بھی کھلا دے تو اچھی بات ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم خود روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو۔ ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اور دلیلیں، والفرقان، اور معجزے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو آدمی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے روزے رکھے۔ یعنی جس کی زندگی میں رمضان آ جائے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے، شمار کرے، جتنے روزے اس نے نہیں رکھے تو اس کے بعد وہ رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پورا کرو استعداد کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بندہ نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے اپنی مال کی، اپنے اولاد کے لیے، تو نصیحت کرنے والا اس سے اگر کوئی ایسی نصیحت جو کرنی ہے غلط ہو جاتی ہے تو اس میں آپ اس کو درست کر سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے جو مہینے ہیں یہ فرض ہیں، سب پر فرض ہیں۔ تو جو آدمی سفر میں ہے یا بیمار میں ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب مسافر آدمی کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سفر میں آسانی کے پیش نظر روزہ رکھ لے تو رکھ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمیں رخصتیں دیتے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی بجاوری کی جائے، اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سفر میں روزے کی رخصت دی ہے تو ان رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی بیمار ہے، وہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اگر تو اچانک بیمار ہو گیا 5 7 دن، 2 دن، 4 دن، پھر اللہ تعالیٰ صحت دے دیں گے۔ تو ایسا آدمی ہے جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں رمضان کے، جب صحت مند ہو جائے رمضان کے بعد وہ اتنے روزے پورے کر لیں۔ ہاں، اسی طرح دیکھیں جو خواتین ہوتی ہیں جب ان کے پیریڈ آتے ہیں، مینسز آ جاتے ہیں، یا اسی طرح جو نفاس کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں اگر رمضان آ جائے تو وہ روزے نہیں رکھیں گی، لیکن جب حیض سے فارغ ہو کر طاہر ہو جائیں گی
نفاس سے فارغ ہو کر وہ طاہر ہو جائیں گی تو پھر وہ روزے رکھیں۔ ہاں، ایسی بیمار مرد عورتیں جو رمضان کے بعد بھی ایسی حالت میں ہیں کہ وہ بیمار ہیں، وہ نہیں رکھ سکتی۔ بے شمار ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ان کے اندر بیماری ایسی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا یا واقعتاً اس کے جسم میں ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے دے، کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب 30 روزے ہیں مثال کے طور پر، یا 10 روزے ہیں، جتنے اس روزے نہیں رکھ سکا تو وہ کسی مسکین کو، جس طرح کہتے ہیں کسی کو روزہ رکھوا دیں، تو اس کو ایک ٹائم کا جو کھانا ہے، جو حساب سے جتنے پیسے لگتے ہیں یا اس کا سامان اس کو مہیا کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن تطوع، ٹھیک ہے نا، جو نفلی کرے، مثال کے طور پر ایک مسکین کو کھانا دینا، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ 2-3 مسکینوں کو کھانا دے دیں۔ اب ایک گھر ہے تو آپ سمجھتے ہیں گھر والے جو ہے نا وہ مسکین ہیں، مالدار نہیں ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ایک بندے کو تو کہتے ہیں آپ میرے لیے روزہ رکھیں، اس کو تو آپ نے کھانا مہیا کرنا ہے، اس گھر میں 5-6 افراد ہیں، تو آپ ان کو رمضان کا پورے گھر کا راشن ڈال دیتے ہیں، تو یہ تو زیادہ بہتر ہے کہ سارے گھر والے جتنے وہ سب روزہ رکھیں گے تو آپ کو دعائیں بھی ملیں گی۔ اور ویسے بھی رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی کسی کو روزہ رکھواتا ہے، کسی کو ساری افطاری کرواتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ثواب ہو جاتا ہے جتنا اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ رکھنا یہ نصیب کی بات ہے کہ رمضان آئے، انسان اپنی زندگی کے سارے گناہ معاف کروائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ استغفار بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے انعامات میں سے، تو دعا کرے اللہ بار بار ہمیں رمضان دے اور ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کریں، ہم قرآن مجید پڑھیں، قیام اللیل کریں، روزے رکھیں، رمضان کے اندر جو اللہ نے ہمیں عنایات دی ہیں وہ ہم سمیٹیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔